روئے زمین سے عیسائیت کا نام مٹ جائے گا۔ اگلے دن جب یہ عیسائی حضور سرور کائنات کی بارگاہ میں آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کو گود میں لیا ہوا ہے، حضرت حسن کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، حضرت سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی کو اپنی پشت کے پیچھے کھڑا کر لیا اور فرمایا اے میرے اہل بیت، جب میں کوئی دعا کروں تو تم صرف آمین کہتے جانا۔ حضرات محترم، جب اس یہودی کے پادری نے یہ دیکھا تو کہنے لگا انی لارا وجوہا لو سأل اللہ ان یزیل جبلا من مکانہ لازالہ، کہنے لگا اے عیسائیوں مان جاؤ، ان سے مباہلہ نہ کرو، کیونکہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں اگر یہ اللہ سے دعا کرتے کہ مولا پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو رب کائنات پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا، تم مان جاؤ، ان سے مباہلہ نہ کرو۔ عیسائیوں نے ان کی بات مان لی اور چلے گئے۔ حضور فرماتے کہ اگر آج عیسائی مجھ سے مباہلہ کر لیتے تو قیامت تک کے لیے تمام کے تمام عیسائی ختم ہو جاتے۔ حضور فرماتے کہ اگر یہ مباہلہ کر لیتے تو اللہ رب العزت ان کی شکلیں خنزیر اور بندروں کی شکلوں میں تبدیل کر دیتا، اور انہیں جتنے ان کے جنگل ہیں، نجران کے جو جنگل ہیں، اللہ رب العزت وہاں کے چرندوں پرندوں کو بھی ہلاک کر دیتا۔ سوچو حضور کی اہل بیت اطہار ہو گئے کہ اگر لب ہلا دے تو رب کائنات پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا سکتا ہے۔ یہ حضور کی اہل بیت اطہار کی شان ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک اور آیت حضور کے اہل بیت اطہار کی شان میں نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک مرتبہ حسنین کریمین بیمار ہو گئے، اچانک حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آتے گے، دیگر صحابہ کرام آتے گے تاکہ حسنین کریمین کی عیادت کریں۔ جب حضور سرور کائنات آ جاتے گے، عیادت کر کے چلے جاتے گے تو ایک شخص حضرت علی کو مشورہ دیتے ہیں اے علی آپ نظر مان لیں، اے علی آپ نظر مان لیں۔ حضرت علی نے 3 روزے رکھنے کی نظر مانی۔ کتنے؟ 3 روزے رکھنے کی نظر مانی۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے بھی 3 روزے رکھنے کی نظر مانی۔ ان کی کنیز سیدہ فضہ نے بھی 3 روزے رکھنے کی نظر مانی۔ جب حضرت حسنین کریمین شفا یاب ہو گئے تو اب نظر پورا کرنے کا وقت آیا تو حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا، حضرت علی کی بیوی حضرت فاطمہ نے روزہ رکھا، حسنین کریمین کی والدہ نے روزہ رکھا اور ان کی کنیز نے روزہ رکھا۔ جب افطار کا وقت قریب پہنچا تو حضرت امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے پاس جاتے گئے اور بالعوض کچھ اجرت پر تھوڑے سے جو لے آتے گئے، اور جب جو پیسے جاتے گئے پھر کھانا تیار کیا جاتا ہے۔ کھانا تیار کرنے کے بعد جیسے ہی دسترخوان پر بیٹھتے ہیں باہر سے آواز آتی ہے میں سائل ہوں مجھے کھانے کو کچھ دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا کھانا اٹھاتے گئے، اس سائل کو دے آتے گئے، وہ سائل لے کر چلا جاتا کہ اس روز حضرت علی اور تمام کے تمام جنہوں نے روزہ رکھا پانی سے روزہ افطار کر لیتے کہ اگلے دن جو بچے تھے ان جو میں سے پھر آٹا پیسا جاتا کہ روزہ رکھ کے جب افطار کے لیے بیٹھتے ہیں پھر باہر سے آواز آتی ہے میں یتیم ہوں مجھے کچھ دیا جائے۔ حضرت علی پورا کھانا اٹھاتے ہیں، یتیم کو سونپ دیتے ہیں۔ حضرات محترم پھر روزہ افطار کیا جاتا ہے تو وہی پانی سے افطار کیا جاتا ہے۔ برابر 2 دن سے بھوکے پیاسے روزہ رکھا جا رہا ہے مگر کوئی شکوہ نہیں کہ اب تیسرا دن آتا ہے، حضرت علی اور ان کے گھر والے اور ان کی کنیز پھر روزہ رکھتے ہیں۔ اگلے دن جو باقی کے جو بچے تھے انہیں پیس لیا جاتا ہے، روٹی تیار کی جاتی ہے۔ روٹی تیار کرنے کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بیٹھ جاتے ہیں۔ جب دسترخوان بچھا کر بیٹھتے ہیں اور کھانے کے لیے افطار کا وقت جب آتا ہے تو پھر کوئی آواز دیتا ہے میں